ولا اور برا سمجھو دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید. جو موحد ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. لیکن اگر وہ موحد نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں، بھلے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمان کیوں نہ ہو سکتا ہے ہمارا خونی رشتے دار مال و دولت کا ضرورت مند ہو، لیکن رشتے اور ناطوں میں ہم قطعاً اسے اپنے قریب. آج کیا بات ہے، ہماری بہت ساری بیٹیاں جا جا کے قبر پرستوں کے اندر آپ بیاہ رہے ہو، بدعتیوں کے اندر بیاہ رہے ہو، وہ جا کے شرک اور بدعت میں ڈوبتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. جہنم میں آپ کو دھکیلا جائے گا اسی جرم کی پاداش. آج قوم کو کہاں ہے، اور ہم جب شادی اور بیاہ میں دکھاوا کرتے ہیں، 10-50 قسم کے میٹھے اور ایٹم یہ کھلاتے ہیں. گوشت روٹی کھلا دیا کرو، چاول اور گوشت کھلا دیا کرو، بس یہ ہے طریقہ پیسہ بچانے کا. اور اپنے پیسے بچاؤ اپنی بچیوں کے لیے، خود کی کالج قائم کرو، خود کا انجینئر کالج، میڈیکل کالج، خود کے جامعات قائم کرو. ان پیسوں سے دین کی خدمت کرو، اللہ کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو. دیکھو تمہارا نام یا تمہارا مقام اور تمہارا رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. آج غلام ہم اسی لیے بنے بیٹھے ہیں کہ ہم شکم کے غلام ہو گئے، ہم پیٹ کے غلام. جناب علی ہمارا یہ جہنم بھرتا ہی نہیں. بند کرو یہ ناٹک، بند کرو اسلام کے خلاف یہ تمام سب چیزیں، کھانے پینے کی ختم کرو یہ رواج اور رسم و رواج. حضور اور ستوؤں کے اوپر شادیاں ہوتی تھی تو خالد بن ولید اور طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی تھی. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و طیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 24 رجب 1446 ہجری مطابق 24 جنوری سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جو جامع مسجد اقصی ناچارام سکندرآباد حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے ولا اور برا، اسلام میں دوستی اور دشمنی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنے اور قرآن و سنت اور سیرت اور تاریخ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کا پابند ہم کو بنایا ہے
اور جس دین کو بطور نعمت اور تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت اسلام کی نعمت جو عطا فرمائی ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کے بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر موجود، بلکہ مکمل پورا دین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے، یہ صرف خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جنہوں نے قبول کیا اور اسلام کا کلمہ پڑھا، توحید کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کیا، اللہ عز و جل کی اطاعت اور نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو انہوں نے دل و جان سے محبوب سمجھا، وہ خوش نصیب ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت اور یہ دولت عطا فرمائی، اور وہ بد نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، جنہیں اللہ نے ممائن مہین ذلیل پانی تھے، نطفہ تھے، قطرہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطرے سے، جو قطرہ ان کے باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے پیٹ کے اندر داخل ہوا، اللہ اس قطرے کو بھی واپس کرنے پر قادر ہے۔ اس اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور سب کچھ عطا کیا، آنکھ دی، کان دیے، ناک دیے، چہرے دیے، زمین دے، آسمان، سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی اس اللہ کو وہ نہیں پہچانتے، اپنے اس معبود حقیقی کو نہیں جانتے، جس معبود حقیقی نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرما برداری نہیں کرتے، تو وہ انتہائی بدنصیب لوگ ہیں، وہ انتہائی بدنصیب لوگ ہیں جو تمام سب چیزیں پانے کے باوجود بھی اپنے مالک و مولا کی فرما برداری نہیں کرتے، بلکہ غداری کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے ناشکری اور غداری ہی نہیں، بلکہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں اور بتوں کی پرستش اور اپنے بتائے ہوئے خداؤں کی، اپنے منمانی معبودوں کی پرستش اور خدا اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہمارے اوپر، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت اسلام کی عطا فرمائی، جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی اسلام کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے، جو تمام دنیا کے مذاہب اور تمام دنیا کے جو دین اور دھرم مانے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم ہو، ان میں جو چیز اسلام کو ممتاز بناتی ہے وہ ہے ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا درس، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی تعلیم کہ اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے اس معبود کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، یعنی ادھر ادھر جس سے تم کو تھوڑا بہت فائدہ پہنچ رہا ہے تم نے اس کو خدا سمجھ لیا، پیڑ کی چھاؤں ملی تو پیڑ ہی کو اپنا معبود سمجھ لیا، کہیں سے پھل فروٹ ملے اسی کو خدا سمجھ لیا، کہیں سے کچھ بھی ملا، اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت مل گئی، کوئی دولت مل گئی، اسی کو خدا سمجھ گیا۔ بعض لوگ تو دولت ہی کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کی پوجا نہ کرو، بلکہ اس کی پوجا اور اس کی عبادت کرو، اسے مشکل کشا سمجھو، اسے حاجت روا سمجھو، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اس سے بھیک مانگو، اس سے فریاد کرو، اس کی پرشنسا کرو، اس سے پرارتھنا کرو، اسی کی آجزا کا پالن کرو، اسی کے حکم کی فرمانبرداری کرو، جو ان تمام سب چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اکیلا پالنہار ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین منشیہ بن سکو، بہترین انسان بن سکو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ بہرحال میں ان تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو خیر شمار تو ہم کبھی نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ انہی نعمتوں میں سے اور یہ سب سے بڑی نعمت جو میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے اندر یوں سمجھیے کہ توحید کی جو تعلیم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آپ یہ سوچئے کہ بہت ہی معمولی سے معمولی چیزیں اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں۔ یہ کیوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ایک خوبی ہے کہ جوتا پہننے تک کے طریقے بتلائے گئے ہیں کہ پہلے کون سے پیر میں جوتا ڈالا جائے اور کون سے پیر میں جوتا نہ ڈالا جائے۔ ایون کھانا کھانے اور آپ دست لینے یعنی اپنی حاجت کو قضائے حاجت کے بعد دھلنے اور صاف کرنے کا بھی ڈھنگ اللہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ کون سا ہاتھ کس کے لیے استعمال کیا جائے اور ان ہاتھوں میں بھی پہلے کیا کیا چیزیں استعمال کی جائیں، یہ تمام سے چیزیں اسلام نے ہم کو بتائی۔
पानी पीने तक का तरीका कि तुमको पानी पीना है तो दाहिने हाथ में गिलास लेकर के या कटोरा लेकर के दाहिने हाथ से पानी पियो, कितनी सांसों में पीना है वहां तक का तरीका बताया है। ये खूबी है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की, है कि नहीं? बोलो, ये अल्लाह तबारक व तआला है। नमाज कैसे पढ़ो, रोजा कैसे रखो, हज कैसे करो, शादी कैसे करो, ब्याह कैसे करो, अखराजात कैसे करो, कैसे दुनिया, ये तो पूरी तालीमात है ही। छोटी से छोटी जिस दीन के अंदर ये शिक्षा और ये तालीम मौजूद हो, अब आप सोचिए कि वो इस्लाम कितना ग्रेट, कितना अजीब, कितना महान, उसके अंदर कितनी स्वच्छ और कितनी बेहतरीन शिक्षा और उसकी तालीमात होंगी। आज इन्हीं खूबियों में से आज के खुतबे के लिए मुझे जो हुक्म मिला है जिम्मेदारानों से, वो हुक्म यह है वला और बरा के मौजू पर जो इस्लाम का इंतहाई अहम अकीदा है, ये अकीदा है, ये ईमानियात से इसका ताल्लुक नहीं, अकीदे से इसका ताल्लुक है। इंसान जैसे अल्लाह एक है, ये अकीदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना ये अकीदा है। ऐसे वला और बरा, दोस्ती, इसका नाम है दोस्ती और दुश्मनी, इसको ये भी बताया है अल्लाह ने और उसके रसूल ने कि दोस्ती किससे की जाए और कितनी हद तक की जाए, और कौन कौन सी वो जात हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो दोस्ती के काबिल हैं, किन की सोहबतों में तुमको रहना है, किन की सोहबतों से दूर रहना है, किन से तुम्हें मेल जोड़ रखने हैं, किन से ताल्लुकात रखने हैं और कैसे कैसे रखने हैं, वो तमाम जाबते और वो तमाम तरीके इस्लाम ने हमको बताए। अल्लाह का ये फजल और उसका एहसान है। और आज यही मेरे खुतबे का मौजू होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हम आज के इस खुतबे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वला और बरा इस्लाम का जो एकदम इंतहाई अहम और बुनियादी अकीदा है, दोस्ती और दुश्मनी किससे रखना है, ये कैसे करना है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमान रहते और बसते हैं जो इस बात को समझते ही नहीं, इस बात को जानते ही नहीं है कि कैसे किससे ताल्लुक रखा जाए, कैसे किससे दूर रहा जाए। हमारी और लड़कियां, हमारी बीवियां, हमारी औरतें, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माँ, हमारे बाप, इनको भी ये शऊर नहीं है। इसी वजह से समाज और सोसाइटी के अंदर इंतहाई गंदगी पैदा हो चुकी है और बिगाड़ पैदा हो चुका है। और यही नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवान मुर्तद हो चुके। मुर्तद समझते हो? मुर्तद मतलब यानी इस्लाम से फिर चुके हैं, या बहुत सारे इतने लिबरल हो चुके हैं कि बाकायदे गैरुल्लाह की भी इबादत और परस्तिश करते हैं, मूर्तियों के ऊपर भी फूल और पत्तियां और नारियल फोड़ते और चलाते हैं, और बाकायदे मस्जिदों के अंदर नमाज भी पढ़ते हैं। अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान लागे खान पठान लगा लिया तो सबसे बड़े क्वालिटी के आला मुसलमान, और आप और हम जैसे मुसलमान उनको अपना हीरो और अपना जीरो, अपना हीरो और अपना नाचने गाने वालों तक के आप महबूब, आप उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा फैन, मैं इसका फैन हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा आइडियल है, ये मेरा फला। आजकल के लड़के और आजकल की लड़कियां इन तमाम सब चीजें करती हैं। पता है आपको ये कितना भयानक मसला है? ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये कोई नमाज और रोजे जैसा मसला नहीं है, अकीदे का मसला है। अगर इसके अंदर बिगाड़ हुआ तो अब नमाज रोजे भी खतरे में हैं, हज और ज़कात भी आपके खतरे में आ जाएंगे। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल उसने किया कि मैं जो है मैं जन्नत, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं और मैं अबू बकर और सहाबा से भी मोहब्बत करता हूं, तो इस मोहब्बत का फायदा क्या है? मैं अल्लाह और उसके रसूल से भी मोहब्बत करता हूं और साहबे कराम से। अब बोला करो यार, लोग ऐसे बैठे चुपचाप जैसे कि आप लोगों के अंदर जिंदगी नहीं है। खतीब जब बुलाए तो बोल दिया, आपस में बात करना हराम, समझ? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। यानी अगर आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, उमर से मोहब्बत करते हैं, उस्मान और तलहा और अली, तलहा और जुबैर रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम से मोहब्बत करते हैं, तो आपका हश्र उनके साथ होगा। मतलब उनके साथ हश्र होने का, वो जन्नत में जाएंगे तो उन्हीं के साथ आप भी जन्नत में जाएंगे। कितना अहम मसला है ये। और अगर आप किसी फासिक और फाजिर, नाटिकी और काफिर और
کیا کہتے ہیں گانے بجانے والے اور وادیوں سے محبت کریں گے اور ان کا آئیڈیل انہیں اپنا آئیڈیل مانیں گے تو یقیناً انہیں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ آپ کا یاد رکھو. اس لیے یہ بتانا بھی ہمیں بہت ضروری ہے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی, آپ کو بھی, بزرگوں کو بھی, کہ اگر اس طرح کے کوئی تعلقات اور اس طرح کے کوئی روابط محبتوں کے اور اس کے ضابطے میں ابھی بتاؤں گا اگر ایسے ہیں تو اللہ کے لیے اس کو آپ سمجھ لیں. ہم تو ہمارا کام ہے بتانا, آپ کا کام ہے سمجھنا, ہمارا بھی کام ہے سمجھنا سمجھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں, ولا اور برا, ولا یہ عربی کا لفظ ہے اور جس کا مادہ یعنی مادہ کہتے ہیں جو جس سے یہ پورا بنتا ہے معاملہ, واو لام, یہ ولا ولی اسی سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دوست کے, جس کے ولا کے معنی کیا ہوتے ہیں دوست کے, قربت کے, قریب ہونے کے, حلیف کے, حامی ہونے کے. یہ لفظ جو ہے اسی سے جس کا قربت, محبت, نصرت, مدد کرنا, قریب ہونا کسی سے. اور یہ ولی, ولی کے معنی دوستی کے, محبت کے, نصرت کے, قربت. اور اسی ولا پر اگر الف اور لام زیادہ کر دیا جائے شروع میں اور اس کو کہہ دیا الولا, کیا کہا جائے اس کو الولا, الولا, تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ مومن آدمی کو کس کس سے دوستی کرنی چاہیے, اس کے اندر وہ معنی بھی کس کس سے دوستی کرنی چاہیے. اور شرعی اصطلاح میں شریعت ولا کا لفظ جب شریعت میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. یہ اتنا اس قدر لفظ الولا اتنا جامع اور اتنا مانع اور اتنا اہم لفظ ہے کہ اردو میں ایک جملے میں یہ معنی, ایک لفظ میں یا ایک کلمے میں اس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اتنا اہم اور اتنا بھاری بھرکم یہ لفظ ہے الولا, جس کو ہم نے دوستی سے تعبیر کیا. دوستی کسی ایک لفظ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سے اچھی طرح سے اس کی ترجمانی بہت مشکل ہے اور ہم نے اس کا لفظ منتخب کیا دوستی. لیکن اس دوستی سے مراد سرسری تعلقات اور رابطے نہیں جو آج ہم فلانے دوست ایسا ہم کہہ دیتے ہیں. اس دوستی سے مراد ایسا عارضی دوستی نہیں ہے, بلکہ اس دوستی سے مراد جو ہے وہ دلی تعلق ہے جو ہمیشہ قائم رہے, دل کا وہ رشتہ ہے. اس دوستی سے مراد دل کا وہ تعلق ہے, وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے, جس میں دلی محبت اور وفا جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہو. یہاں تک کہ اگر خون کی ندیاں بھی پار کر کے جانا پڑے تو اس وفا اور اس محبت میں بندہ اتنا گہرا دوست ہو کہ خون کی ندیاں بھی پار کرنے کے لیے تیار ہو جائے, سروں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑیں, اپنے آل اولاد کی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑیں, تو وہ دوستی کو نبھانے کے لیے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہو. یہ ہے یہ دوستی, یہ ہے ولا کا معنی اور مفہوم. اور یہ ولا جو ہے سب سے پہلے اس طرح کی محبت اور اس طرح کی دوستی ہر انسان کے اوپر جو واجب ہے, مرد ہو یا عورت, سب سے پہلی اس طرح کی محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے بولو؟ اللہ عز و جل. سب سے پہلے کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ. اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ, اس کے بعد تمام مومن مومنات کے لیے, مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے اس طرح کی دوستی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت مومنوں کے لیے. بقیہ کی دنیا میں کسی کے لیے عزت نہیں. مومن ہے تو وہ باعزت ہے, وہ اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا. اللہ کے لیے ہی عزت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت. تو محبت حقیقی جو قلبی تعلق ہے, اتنا گہرا رابطہ تعلق جس کو ہم ولا کہتے ہیں, یہ ولایت کس کے لیے ہوگی خاص؟ الولا اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے وہ نیک بندے مومنین کے لیے. اور بالکل اسی کے اپوزٹ البرا, برا با رام را حمزہ, اس کے برا یبرو کے معنی ہوتے ہیں شفا پانا, نجات پانا. یہ مادہ ہے اس کا, اور اس کا مطلب ہی ہے بیزار ہونا بھی اس کا معنی ہے, نجات پانا, بیزار ہونا. نفرت اس کا معنی نفرت,
दिलों के अंदर दुश्मनी करना, नफरत पैदा करना, नफरत हो जाना किसी से, कतई ताल्लुक, ये तमाम सब इसके लफ्जी मानी है। और इसका मतलब यह है कि किसी से बेजारी जाहिर करना, नफरत इजहार करना, और नफरत का इजहार करना। और एक शरई माना इसका यह हो जाता है कि एक मोमिन आदमी को किस किस से इजहार बेजारी करनी चाहिए, किस किस से इजहार नफरत करना चाहिए, और किस किस से इजहार दुश्मनी करनी चाहिए। अलवला की तरह अलबरा भी एक ऐसा जामे और माना लफ्ज है कि जिसके अंदर उर्दू में भी इसका खास कोई माना बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता यह है कि दुश्मनी इसका माना है। और जो हम, और यह भी दुश्मनी वो रिवायती दुश्मनी नहीं जो हम आपस में एक दूसरे से कर लेते हैं ना, बल्कि और ऐसी भी दुश्मनी नहीं कि जनाब अली किसी भी अहले कुफ्र को देख करके झपट करके उसकी गिरबान पकड़ लो, उसको मारने चलो, या नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि जनाब अली किसी को मरने पर जो मुसलमान नहीं है उससे मारने और मरने के ऊपर तुल जाना चाहिए। बल्कि नफरत की वो कैफियत आपके दिल के अंदर जो पैदा होती है, बुग़्ज़ पैदा होता है, वो इससे मुराद है। बेजार हो जाना मतलब यानी उसे कोई मतलब आपका मफाद वाबस्ता नहीं है। इस तरह की बेजारी आपके दिल के अंदर उन लोगों के ताल्लुक से पैदा होनी चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ मुखालिफीन है, इस्लाम के दुश्मन है। अकीदे बरा के रूह से इस्लाम दुश्मन जो लोग, जो ताकतें हैं, जो कुव्वतें हैं, कुफार हों या कोई भी हो बहरहाल, उनसे शदीद नफरत का इजहार करना हर मुसलमान के ऊपर ये वाजिब है। नफरत का इजहार मतलब यानी दिल के अंदर उसका बुग़्ज़ और उसका रखना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए, और उनसे दूरियां इख्तियार करना जो तकादा है इसका। अज़ीज़ान गिरामी, दलील इसकी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। सूरह अल-मुम्तहिना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मन और अपने दुश्मनों को ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, औलिया इसी वला से कि मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। दोस्त यानी उनसे दोस्ती की पेंगे न बढ़ाओ। जो अल्लाह के दुश्मन, जो अल्लाह के दीन के दुश्मन, उनसे अपनी दोस्तियां न करो, और ना ही उनके साथ उस तरह के ताल्लुकात रखो जो एक मोमिन के साथ होनी चाहिए। हरगिज़ नहीं। इसका बाकायदे अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार फरमाया। अब आइए ये देखते हैं कि इस्लाम ने मोहब्बत और नफरत के जो हुदूद बनाए हैं, जो लाइनें और बॉर्डर्स बनाए हैं, क्या क्या हुदूद हैं और क्या क्या कोड मुकर्रर किए हैं, जिस पर अमल की सूरत में अगर हम अमल करेंगे तो एक पाकीज़ा माहौल और एक पाकीज़ा माशरा तश्कील पाएगा, और जिसको अगर छोड़ देंगे तो हमारे समाज और माशरे में कितने फितने और कितने फसाद बपा होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, एक कलिमा गो मुसलमान की मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार, जैसा कि मैंने अभी बताया, कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। एक कलिमा पढ़ने वाले शख्स मोमिन की मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? यानी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करनी चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला यह सबसे, और उसका कलिमा पढ़ने का मतलब यही होता है कि कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी को हो तो किससे हो? अल्लाह तबारक व तआला से। क्यों? इसलिए कि उसी के ऊपर ईमान ला करके वो मुसलमान हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस्लाम की दौलत से नवाजा है। उसी की तौहीद का वो शहदाई है। अल्लाह की तौहीद में किसी भी नबी या किसी भी रसूल और किसी भी वली या किसी भी बुजुर्ग या किसी भी पेड़ या पौधे या सूरज और चांद को वो शरीक या जिससे भी उससे नफा हासिल होता है उसे पार्टनर या शरीक नहीं बनाता है, बल्कि इन तमाम सब चीजों से दूर रहकर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के वो गुण गाता है, और तमाम माबूदान बातिला का इनकार करके और तमाम झूठे माबूदों के परिस्तारों से इजहार बेदारी करता है, उसका और उनसे बरात का इजहार करता है। और इसका अमली सबूत हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा मुसलमान उस जमाने में, अपने जमाने में, जिनका बाप भी मुशरिक और जिनका पूरा घराना भी सिर्फ बुतगर नहीं बुत फरोशी भी करता था और महंत भी था उनका बाप, ये तमाम सब पूरा इलाके के अलावा बस्तियां
जो सूरज और चांद और बुतों की पूजा के अंदर मौजूद थी, अल्लाह तबारक तआला ने उनका जिक्र कुरान करीम में बयान फरमाया कि और कुरान में जिक्र करने का मतलब यही है कि हम भी उसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाएं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहिम, ए दुनिया के लोगों, इब्राहिम का जो वाकया मैंने जिक्र किया है, इब्राहिम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनके वाकये में बेहतरीन नमूना है। और वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग इब्राहिम के हमराह थे, इब्राहिम के साथी थे अलैहिस्सलाम, क्या क्यों किस चीज में? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से ये ऐलान किया कि इन्ना बराउन मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जब उन्होंने बरजस्ता दुनिया के सामने ऐलान किया, इब्राहिम और उनके साथियों ने अलैहिस्सलाम, क्या लोगों सुनो, हम तुमसे बराअत का, बेजारी का इजहार करते हैं, उन तुमसे भी और तुम्हारे उन बुतों से भी जिनकी तुम पूजा करते हो। ये बाकायदे ऐलान किया, अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो, कफरना बिही, हमने इनकार किया, ये बुत झूठे माबूद हैं, ये सच्चे माबूद नहीं। और फरमाया कि हमारे तुम्हारे में अदावत जाहिर हो गई, यानी नफरत जाहिर हो गई है, अब हम तुम्हारे माबूदों की परस्तिश और पूजा नहीं करेंगे, न उनसे कोई हमारा राबता है और ना ही उनसे कोई ताल्लुक है। हाँ, अगर तुम ईमान ले आओ, हत्ता तु'मिनु बिल्लाह, यहां तक कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर, तो फिर हमारे ताल्लुकात तुमसे जो। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान था उन लोगों से जो लोग इस तरह की हरकतें करते थे। बहरहाल पता क्या चला कि मोहब्बत और नफरत का सबब जो है तौहीद बारी ताला है। क्या होना चाहिए? तौहीद की बुनियाद पर नफरत, मोहब्बत, और तौहीद की बुनियाद पर नफरत। अगर कोई शख्स मुआहिद है तो यकीनन वो हमारा दोस्त है, हमारा महबूब है, भाई है और बहन है। और अगर वो मुशरिक है, अगर अल्लाह तबारक तआला के साथ वो शिर्क करता है, तो हमारा बहरहाल चाहे जाए कि हम उससे निकाह करें, चाहे जाए कि हम उससे ताल्लुकात पैदा करें, चाहे जाए कि हम उससे जो है रिश्ते कायम करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। हमको उससे इजहार बेजारी करना पड़ेगी, हमारे दिलों के अंदर उसके ताल्लुक से नफरत रखना वाजिब और फर्ज होगा, वरना हम मोमिन और मुसलमान हो सकते? बोलो हाँ, याद। और आपको तारीखी हवाले से भी, कुरान करीम के हवाले से भी, अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से भी मैं आपको आइए लेके चलता हूं कि ये कोई कुरान का एक ऐसी बात नहीं है जिसको आजकल के लिबरल अंदाज के लोग ये कहते हैं नहीं, दुनिया है, दुनिया के अंदर हमको भी जीना है, तुमको भी जीना है, उनको भी जीना है, तो मिल मिला के चलो, मिल मिला के रहो, मिल मिला। ये चीजें अपनी जगह है, दुनियावी तौर पर मिलने मिलाने से कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन अकीदे के ताल्लुक से कहा यह जा रहा है कि तुम्हें इतना गहरा रिश्ता नहीं बनाना है कि वो तुम्हारे अपने इबादत के मामले में, तुम्हारे अपने दीन के मामलात में दखल अंदाजियां करना शुरू करें। शादी और ब्याह और इससे लेन देन तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके दिमागों में बात आती होगी यारो, लेन देन तो अल्लाह के नबी ने यहूदियों से किया, नसरानियों से किया, फलाने से किया है, काफिरों से भी किया। तो ये मौलाना की तकरीर तो इसी समझ में आ रही है जैसे खलास दुनिया से बाइकाट। नहीं नहीं, ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब वो दिल के अंदर जो मोहब्बत और कैफियत, मोहब्बत की और ताल्लुक और राबते का जो एक मजबूत रिश्ता है, हम उसको मजबूत बनाने के लिए बता रहे हैं कि उसे अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत बनाना है। चाहे हमारे सामने हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो अल्लाह के राहों में, रसूल की राहों में आ रहे हैं तो हमें इनको निगलेक्ट करके, इनको साइड में करके हमें अल्लाह के रसूल को अपनाना पड़ेगा। यह है इसका मकसद। इसकी दलील हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पाए के चोटी के उलुल अज़्म नबियों में से नबी हैं, वो रसूल हैं, वो उनका अपना बेटा, उनकी अपनी बीवी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रास्ते में रोड़ा। बेटे से इतनी मोहब्बत कि अल्लाह ने हजरत नूह की दुआ पर पूरे जमीन के ऊपर पानी सैलाब ले आया, जमीन से, आसमान से पानी उबल पड़ा और कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैठे और आपका अपना सगा बेटा काफिरों के साथ भाग रहा है। हजरत नूह आवाज दे रहे हैं, बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ। बेटा भाग रहा है, पहाड़ की चोटियों में चढ़ गया, पता नहीं। अलमहिम अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे को बचाए, लाडला है मेरे बेटे को बचाए। अल्लाह ने बड़ी जोर से डांट लगाई और फरमाया कि खामोश रहिए,
ورنہ جاہلوں میں آپ کا شمار ہوگا. انہ عمل غیر صالح. ہاں اس کا عقیدہ اس کا عمل درست نہیں ہے. آپ خاموش رہیے, اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رشتے ناطے خونی سب کچھ اللہ اس کے رسول کے سامنے کوئی مقام اور کوئی حیثیت. اللہ اکبر. ان سے سب سے پہلے محبت ہونی چاہیے آپ کو, اور ان کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر ابھی میں نے کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت کی قیامت کا دن ہوگا اور حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کریں گے, اللہ میرا باپ جس نے مجھے گھر سے نکالا, جس نے مجھے کہا کہ میرے گھر سے نکل جا ورنہ پتھروں سے مار مار کر اسی توحید کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے, لیکن اپنے باپ کے لیے اللہ سے مغفرت اور معافی مانگتے مانگتے یہاں تک کہ میدان قیامت میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نمونہ ہے, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی آپ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا نمونہ اپنا اس کو اپنا آئیڈیل بنائیے کہ کس طرح سے انہوں نے توحید کا کام کیا. وہ سیدنا ابراہیم اپنے باپ کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ میرے باپ کو بخش دے, میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا بجو کی شکل میں ان کے والد کو ان کے باپ کو لا کے ان کے سامنے ایسے ہی گندگیوں میں لتڑا پتھڑا رکھ. اللہ فرمائے گا یہ ہے تیرا باپ جس نے تیری بات کو تسلیم نہیں کیا, جس نے توحید کو ٹھکرا دیا, جس نے اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کی, اس کو ٹھکرایا. نبی کا باپ ہے. کس کا باپ ہے؟ بولو, نبی کا باپ. سامنے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ٹانگ پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. سیدنا ابراہیم کے سامنے اپنے ان کے باپ کو جہنم کے اندر ڈال. ولا اور برا سمجھو, دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید. جو موحد ہے وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا دوست ہے, ہماری جان ہمارا مال ہمارا سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. لیکن اگر وہ موحد نہیں ہے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں, بھلے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمان کیوں نہ ہو سکتا ہمارا خونی رشتے دار مال و دولت کا ضرورت مند ہو, لیکن رشتے اور ناطوں میں ہم قطام سے اپنے قریب. آج کیا بات ہے, ہماری بہت ساری بیٹیاں جا کے قبر پرستوں کے اندر آپ بیاہ رہے ہو, بدعتیوں کے اندر بیاہ رہے ہو, وہ جا کے شرک اور بدعت میں ڈوبتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. جہنم میں آپ کو دھکیلا جائے گا اسی جرم کی پاداش. کیجیے آپ رشتے کیجیے. آج ہماری بہنیں بیٹیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, ہمارے یہاں جہیزوں کی اور پیسوں کے ڈیمانڈ کی وجہ سے شادی طے ہوتی ہے, لاکھوں روپے ڈیمانڈ ہوتے ہیں, نکاح کے لیے پیسے, جہیز کے لیے پیسے, جوڑے گھوڑے کے لیے پیسے, کھانے پینے کے لیے 72 قسم کے آئٹمس. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بھوکے مر رہے ہیں. جائیے دیکھیے حیدرآباد کے اندر گاڑیاں لگی ہیں, راشن کی لائنیں لگی ہیں کہ ٹریفک اتنا جام ہوا, چند کلو چاولوں چل گیہوں کے لیے جا کے دیکھیے پورا روڈ جام ہے. آدھا گھنٹہ ہمیں صرف اسی ٹریفک میں. ایک منظر اور ہے کہ راستے میں گارڈن کے پاس ایک گاڑی کھڑی ہے, سینکڑوں مرد اور عورتیں موٹے مقصدے کھانا لوٹ رہے ہیں کھانے کے لیے. آج کون کو کہاں ہے, اور ہم جب شادی اور بیاہ میں دکھاوا کرتے ہیں 10-50 قسم کے میٹھے اور آئٹم یہ کھلاتے ہیں. گوشت روٹی کھلا دیا کرو, چاول اور گوشت کھلا دیا کرو, بس یہ ہے طریقہ پیسہ بچانے کا. اور اپنے پیسے بچاؤ, اپنی بچیوں کے لیے خود کی کالج قائم کرو, خود کا انجینئر کالج, میڈیکل کالج, خود کے جامعات قائم کرو. ان پیسوں سے دین کی خدمت کرو, اللہ کی خدمت کرو, اللہ کے دین کی خدمت کرو, اللہ کے دین کی مدد کرو. دیکھو تمہارا نام یا تمہارا مقام اور تمہارا رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. آج غلام ہم اسی لیے بنے بیٹھے ہیں کہ ہم شکم کے غلام ہو گئے, ہم پیٹ کے غلام. جناب ہمارا یہ جہنم بھرتا ہی نہیں. بند کرو یہ ناٹک, بند کرو اسلام کے خلاف یہ تمام سب چیزیں, کھانے پینے کی ختم کرو یہ رواج اور رسم و رواج. حضور اور ستوؤں کے اوپر شادیاں ہوتی تھی تو خالد بن ولید اور طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی تھی, اور آج 72 قسم کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی. کفار نظریں جمائے بیٹھے ہیں ہماری بیٹیوں کی حسن اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر, انہیں موبائل کے ذریعے, انہیں ٹیپ کے ذریعے, انہیں فلانے کے ذریعے لالچ دے کر کے, ان کے چال کروا کر کے تمہاری بہنیں ہماری بیٹیوں کو لے کر زناکاریاں کرتے ہیں.
کہاں سے لاتی ہے وہ کوالٹی لڑکی؟ اتنے جسم، اتنے پاؤڈر، اتنے لپسٹک اور اتنے موبائل کے خرچے، باپ رکشا چلا رہا ہے، بیٹی عیاشی کر رہی، کہاں سے پیسہ مل رہا اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے؟ عزیزان محترم، ہوش کے ناخن لیجیے. آپ کے پیٹ کے آپ کو کمانے کے چکر میں لگے، گورنمنٹ نے آپ کو نچا دیا ہے کمانے کے چکر میں. کماؤ بیٹا، اور بیٹھ کے تمہارے اوپر ہم کریں گے 4 کلو گیہوں دے کر 4 دے دیکھو جا کر کے اپنا بہترین ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ڈی ایم سی ایم جو بھی ہوگا اور روڈوں کے اوپر لگایا ہوا بھیک مانگے. کل کی پرسوں کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، ہر 4 مانگنے والوں میں 1 مسلمان ہو. پڑھنے والے 100 میں 1 اور بھیک مانگنے والے پتا نہیں کہاں سے. نقاب پوش، پتا نہیں یہ سازش ہے حیدرآباد میں یا پورے ہندوستان میں، تو ہمیں نہیں نظر آتے، خاص طور حیدرآباد میں، کیونکہ یہاں مسلمان زیادہ ہیں بیچارے، اہل سخاوت بھی ہیں، دیتے بھی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، پیسے والے بھی، ٹوپیاں لگائے ہوئے، نقاب پہنے، آڑے تیرے مرچے کیسے پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کون سا چوک کون سا چوراہا نہیں، گھر میں ٹک 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 کرتے ہوئے نظر آتے. شرم آتی ہے ہمیں، واللہ بتا رہا ہوں، ہم بھیک نہیں دیتے، نہ چلو، اور نہ دینا چاہیے ایسے لوگوں کو بھی. ارے تمہیں 10 کروڑ بھی دے دو، اللہ کی قسم شام کو پھر وہی کھڑا ہوا نظر آئے. یہ باقاعدہ مافیا ہے، یہ باقاعدہ ہم کو دلیل کرنے، آپ کو دلیل رسوا کرنے کے لیے یہ باقاعدہ گیم چلایا جا رہا ہے. دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھو مسلمان بھکاری ہے، ہندوستان کا مسلمان کیا ہے. بولو کب سدھرو گے؟ کب سدھریں گے؟ کب سمجھ میں آئے گا؟ کب سمجھ میں آئے گا؟ ہمارا کب سمجھ میں آئے گا؟ ہم مر جائیں گے کہہ کر کے، چلا چلا کر کے. عزیزان محترم، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے دشمن، اپنی بیٹیوں کو اہل توحید کہا گیا ہو، کافروں کے حوالے نہ کرو. ہماری جہل کی وجہ سے آج ہمارا مسلمان کافر ہو رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. جاؤ دیکھو پولیس اسٹیشن کے اوپر باقاعدہ لسٹ لگی ہوئی ہے، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی. آؤ اپنی بہنوں کو بندھا لے کے جاؤ، ورنہ یہ کافر کے ساتھ بھاگ گئی. مہاراشٹر ہو کہ آندھرا ہو کہ تلنگانہ ہو، کوئی بھی ہو، یو پی ہو کہ بہار ہو، ہر جگہ مرتد ہو رہی. اس کے ذمہ دار ہم ہیں، آپ ہیں، مولوی نہیں ہیں. ہم تو چلا چلا کر کے چاروں طرف سے، لیکن آپ کی حرکتیں، آپ کی شادیاں اللہ ہی سے برباد کرے، اللہ کیڑے ڈالے ایسی شادیوں میں جو اتنے سارے خرچ کر کے آپ جو ہے شادیاں اپنی بیٹیوں کی بے مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کی راہ میں خرچ کرو. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. عزیزان محترم، کوئی کام نہیں آئے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے طرف استغفار کر، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، اللہ اکبر، جہنم لگے. کس کی بیوی ہے؟ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی. اور آج اپنے آپ کو سید کہہ کر کے پورا 7 پشت بخشوا رہے ہیں یہ چور ڈکونے. ان سے بیعت ہو جاؤ، ان کے رشتے پکڑ لو، ان کے دامن پکڑ لو، سلسلے میں لگ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے. قبر پوجو، درگاہ، سجدے علم. آج اسی میں ہم برباد. نبی کا حال یہ ہے کہ نبی کی بیوی جو ان کے بستروں میں سوتی تھی اسے وہ بچا نہ سکے، جہنم میں. کہاں ہے؟ جی جناب، جہنم. اور تو اور ذرا ماجرا سنو، اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت چچا ابو طالب کا حشر کیا ہوا، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گوارا کیا. کفار مکہ نے کہا محمد کو میرے حوالے کر دو، اور ان کے بدلے میں 10 قریشی نوجوان ہم دیتے ہیں، آپ کو بہترین سے بہترین نوجوان دیتے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو ختم کر دیں گے. اللہ کے ابو طالب نے کیا کہا میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے بڈھے ابو طالب کی لاش سے تم کو گزرنا پڑے. یہ محبت اس کے باوجود بھی جب مرے تو کہیں استغفار کیا اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے منع کرنا کسی مشرک کے لیے معافی. اور آگے بڑھو نا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی والدہ محترم اور کی اپنی والدہ قبر پر بیٹھے، اللہ ہمیں دکھایا تمہاری ماں کی یہ قبر ہے. صحابہ ساتھ میں رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا ہاں آنکھوں میں آنسو کیا، کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟
نبی کائنات نے فرمایا اپنی ماں کے لیے میں نے مغفرت کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ یہ للو پنچو تمہیں بخشوائیں گے؟ ولا اور برا محبت، دوستی اور دشمنی کی بنیاد عقیدے توحید ہے، دوستی اور دشمنی کی بنیاد محمد الرسول اللہ صاحب۔ اور یہ بات صرف نبیوں کے اندر نہیں تھی، نبیوں نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کے صاحبزادے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور بدر کے موقع پر ہم آپ کے خلاف کفار کے ساتھ آپ کے خلاف لڑ رہے تھے، کئی دفعہ میری تلواروں کے جھونک میں آپ آئے، لیکن باپ کی محبت نے روک دیا، میں آپ کو قتل نہیں کر سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے تو خوش نصیب تھا جو میری تلوار کے سائے میں نہیں آیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے سائے میں آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا تھا، میں تجھے قتل کرتا۔ یہ ہے ولا، یہ ہے دوستی، کس کے ساتھ؟ اللہ اس کے سیدنا عمر فاروق اعظم کے سگے ماموں سیدنا عمر فاروق اعظم کے سگے ماموں جناب تلوار کے چھاؤں میں آئے، بدر کے موقع پر اڑا دیا تھا، ختم۔ آپ نے برداشت نہیں کیا اس کو۔ الغرض ایک نہیں کتنے نمونے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ام سلمہ اللہ اکبر مومن ام المومنین، حضرت ام حبیبہ آپ کے والد جب کافر تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے، ملنے آئے فتح مکہ کے موقع پر اپنی بیٹی سے، چارپائی تخت بچھا ہوا، بستر لگا ہوا، بیٹھنے کی کوشش کی، کہا ابا ایک منٹ ٹھہرو ذرا، بستر سمیٹا، پلٹ کر کے ایک طرف رکھا، کہا بیٹی کیا میں بسترے کے نام میں نہیں ہوں؟ کہنے لگی اس کے اوپر تاجدار نبوت بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر نبیوں کا سردار بیٹھتا ہے، میرا آقا میرا تاجدار بیٹھتا ہے، آپ نجس اور پلید ہیں اس لیے نبی کے بستر پر میں بیٹھنا گوارا نہیں۔ محبت یہ ہے بلا اور یہ ہے بولو سمجھو۔ آخری بات ٹائم نہیں میرے پاس، آخری بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، باتیں تو بہت ہیں اور میں نے لائی تھی کچھ معلومات آپ کے لیے۔ بہرحال عزیزان محترم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تیسری چیز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے لیے محبت اور رسول اللہ کی محبت، اور المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، مومن کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اس طرح کی محبت ہونی چاہیے کہ سب کچھ اپنے بھائی اپنے بہن کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے منع کیا، کسی کو نہیں دیا، جس نے اللہ کے لیے محبت جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ اگر ایسی صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم کامل الایمان نہیں ہیں بلکہ ہم ناقص الایمان ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال آخری بات یہ کہ مومنوں کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو سمجھائیں بجھائیں، اور ہر چیز کے اندر ایمان کو بھی پاک و صاف رکھیں، اپنے محلے اپنے گھر کو بھی، اپنے جسم کو بھی، اپنے ناک کو، اپنے کان کو، اپنے دانتوں کو، اپنے لباس کو، آپ کا لباس بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، آپ کا گھر بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، آپ کے گلی کوچے بھی پاک و صاف ہونے چاہیے، آپ کی گاڑی گھوڑے بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کا اسکول، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی۔ مومن پاک صاف ہوتا ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کے تعلقات بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، آپ کا لین دین، آپ کا کھانا پینا بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اب ایک آخری بات، ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ لگے۔ اب یہاں پر دو باتیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیا یار پھر تو ہم اسے لین دین چھوڑ دیں، پھر اخلاق کرنا چھوڑ دیں،
हरगिज नहीं। एक है मुआलात, जैसा कि भी बताया, मुआलात दोस्ती, आपस में एक दूसरे से दोस्ती करना, मोहब्बत। और उसकी तारीफ मैंने बताई कि खून की नदियां भी इतना गहरा ताल्लुक सिर्फ किससे होना चाहिए? अल्लाह से। हाँ जनाब अली, वो बीवी हो कि बच्चों कोई भी हो, अल्लाह के रसूल की राहों में ये हरगिज हरगिज नहीं आने चाहिए। और एक है मुआमलात, मुआलात है दोस्ती करना, और एक है मुआमलात, आपके जो मामलात होते हैं, लेन देन, खरीदो फरोख्त, ये पूरी दुनिया से आपको इजाजत है। वो यहूदी हो कि नसरानी हो कि, जैसे बहुत सारे लोग आजकल पगडंडियों पे चलने वाले मुल्ला ने ये क्या कहते हैं, पेप्सी बंद कर दो, इसके ऊपर यहूदी है, फलाना कपड़ा पहनना बंद कर दो, यहूदी के हाथ से, फलाना प्रोटेक्शन बंद कर दो, ये सब हिमाकतों वाली बातें हैं और जहालतों वाली बातें हैं, जिन्हें कुछ तमीज नहीं, जो खुद खाते हैं यहूदियों के बनाए हुए, लेकिन दुनिया वालों को उल्लू बनाते हैं। ये सब कुछ नहीं है। मामलात हलाल के हो, बुनियाद पर होने चाहिए, हलाल है कहीं से भी हो, बात खत्म। यहूदी हो कि नसरानी हो कि मुसलमान हो कि काफिर, मामलात आपके अच्छे होने चाहिए, अखलाक हर एक से आपका मामला अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि काफिर की बेटी है तो जनाकारियां करो, गैर मुस्लिम है तो उनके साथ फरेबकारियां करो, दूसरे कौम के लोग हैं तो उनकी जमीनों को जायदादों को लूट, ये आप इस्लाम को रुसवा करने का सबब बनेंगे और जलील करने का सबब बनेंगे। आपको कभी अल्लाह तबारक तआला इज्जत अता नहीं फरमाएगा। अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करो, वो कुत्ता क्यों ना हो, बिल्ली क्यों ना हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो मामलात आपके अच्छे होने चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुवालात जिसको कहते हैं, कल्बी लगाव और मोहब्बत किसको, वो आपका किसके साथ होना चाहिए? बोलो, अल्लाह के साथ और रसूलुल्लाह के साथ और मोमिनों के साथ। बात समझ में आई? ओके, अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर इस मुख्तसर वक्त में अमल करने की तौफीक है और अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बनाए, अहले तौहीद, अहले इत्तिबाए रसूल बनाए। अल्लाह हमें मुत्तबे सुन्नत, मुत्तबे रसूल बनाए। अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात से मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।